میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں جو یہ کہے کہ میرے حبیب نے میرے شوہر نے میرے رسول نے میرے آقا نے میرے سرتاج نے اللہ کو دیکھا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج تو اللہ تھوک کے بھاؤ ان کو دکھائی دیتا ہے, ہر جگہ نظر آتا ہے. ہاں, اور اس کے تو بڑے بڑے بہرحال وہ ہیں. بہرحال میرے عزیزو, آؤ ذرا ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں. یہ طریقت اور شریعت, قرآن میں اس طریقت کو رہبانیت کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور یہ رہبانیت یہود و نصارہ کی طرف سے آئی ہے. رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ کمبل ومبل پہن لو, ہاں, اور پوری دنیا بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر جنگل بیابان میں نکل جاؤ اور جا کے وہاں حق ہو حق ہو حق ہو یاہو 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 کے نعرے لگاؤ. یہی رہبانیت ہے. نہ بیوی سے مطلب, نہ اولاد سے مطلب. بنی اسرائیل کے ایسے بھی بدنصیب رہبان, ایسے بھی جن کو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. ہاں, لوگوں کا مال یہ پیر یہ علماء حرام طریقے سے کھاتے ہیں. جب پیر بن جاتے ہیں تو خلاص, پیر بن گئے, موٹے مسنڈے آگے مسند پہ بیٹھ گئے, خلاص اب انہیں چلے کلے مارے ہوئے ہیں اپنے, اور جناب علی اب شیطان قبضے میں کیا ہوا ہے, اب بیٹھے ہوئے خانقاہ بنا لی, 4 10 15 شاگرد بنا لیے, خلقت دے رہے ہیں, امامہ شریف دے رہے ہیں, تسبیح دے رہے ہیں, مصلے دے رہے ہیں, خلاص اب ان کے شاگرد بن گئے. جاؤ بھائی یہ وظیفے کرتے رہو, تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پیر تھا, سچا واقعہ میں تو, ایک پیر تھا, اس نے کہا کہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے. کہا کہ ایسا کر, اپنے شاگرد کو کہا تو ایسا کر, تو ہمارا فلانا پیر ہے, جا چلا جا اس سے میرا سلام کہہ دے. گدھا لیا, بیچارے کو بھیج دیا. اب یہ بیچارہ گدھا لے کر کے پیر سے ملنے گیا. راستے میں اس کو بھوک پیاس لگی, اس کا پتہ نہیں چوری ووری ہو گیا, گدھا ابھی مر گیا راستے میں. اب یہ گدھا مر گیا, اب یہ تو پریشان ہو گیا, یار گدھا مر گیا, اب میں کیسے جاؤں گا. اس نے کیا کیا, گدھے کو وہیں پر ریت نکال کر اور وہیں دفن کر دیا. دفن کر کے وہیں بیٹھا تھا. اتنے میں ایک قافلہ ادھر سے گزرا. قافلہ گزرا تو قافلے نے قبر دیکھی, بھئی یہ تو قبر کے پاس بیٹھا ہوا. اب وہ قافلہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, پہنچ کر کے چوم چاٹ شروع کیا. یہ دور سے دیکھتا رہا. اس نے تماشا دیکھا تو انہوں نے کچھ پیسے ویسے ڈالے, اس کی چھٹی حص کام کرنا شروع کر دی. بولے ابے یار اس سہرے جنگل میں بھی منگل ہو سکتا بھائی, یہ ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں, یہ تو ہم نے گدھے کی قبر بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اب تو پیسے ویسے بھی چڑھا رہے ہیں, ویسے بھی بھوک مر رہے ہیں. چلو اچھا ہے. وہاں کا کیا کر رہے ہو, کیا ہے, تم کون ہو بھائی؟ کہاں ہم صاحب مزار کے صاحبزادے ہیں, ہمارے ابا حضور کا مزار ہے یہ. کہا اچھا. کہا پھر تو ٹھیک ہے, پھر نظرانہ تم ہی لے لو. اور جناب جو کھانے پانی وہاں بیٹھے اور بنائے اور کھلائے اور پلائے, اور وہیں سے اس کی شروع ہو گئی. اب وہاں سے ہنگامہ, قافلہ جہاں جاتا وہاں شور کرتا ہے. بہت بڑے بزرگ کا مزار صحرا میں بنا ہوا. اب جناب قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں, اس کی تو ہری ہو گئی, اس کی تو ہری ہو گئی. اب ادھر تو اس نے پورا جشن کر لیا اور پورا عرس میلے سب لگنے لگے جناب, اس کے اوپر نیاز فاتح بھی ہونے لگے. جب یہ پیر صاحب جو تھے نا, جنہوں نے بھیجا تھا شاگرد کو, جب کافی دن ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں ملی, تو انہوں نے کہا یار وہ کہاں چلا گیا, چلو ذرا پتہ لگائیں. چنانچہ جب پتہ لگانے کے لیے چلے تو راستے میں دیکھا کہ یہ جشن یہ بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کیا حال ہے بھائی؟ کہا حضور حال ہے نہ بحال ہے, یہ آپ نے جو گدھا دیا تھا وہ مر گیا ہے, اسی کی کرامت ہے یہ, ہے نا. اور آج تو ہمارے کہا بے تو نے تو بڑا اچھا کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بے جہاں میں بیٹھا ہوں وہ اس کی اماں ہے, تو لڑکے کو لیا ہوا, اب اس کی اماں مری تھی, میں نے وہاں بنا کے بیٹھا تھا. چل کوئی بات نہیں, تیری بھی دکانداری چل گئی, ہے نا. اب وہاں بیٹھ گیا. وہ دونوں بیٹھ کر کے پھر وہیں کھانے پینے لگے جناب علی. اس طرح کی حرکتیں یہ ہوتی, شیطان کرواتا ہے. شیطان مومن کو, مسلمان کو کیسے گمراہ کرتا ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اس کے مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے ہیں. تو یہ رہبان جو تھے ایسے بھی بدنصیب رہبان کہ ان کی مائیں جا کر کے ممتا کی محبت میں, بنی اسرائیل میں واقعات موجود ہیں کہ جا کے چلا کے میرے بچوں آ جاؤ, لیکن کوئی دیکھنے کے لیے عورت سے ان کو نفرت, عورت سے دوری, دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ کو پتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت, ابن جریج کا جو واقعہ معروف ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شخص جا کر کے صحرا کٹیا میں کہیں کٹیا بنا کر کے اور وہاں پر عبادت اللہ کی کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ماں بڑھیا گئی اور اپنے بچے کو ابن جریج کر کے آئی, لیکن اب
वो इबादत कर रहा है। अब उसने सोचा कि मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, अपनी माँ का जवाब दूं कि अल्लाह की इबादत करूं। शैतान ने दिल में वसवसे डाले होंगे, उसने कहा छोड़ माओं को, अल्लाह की इबादत में लगा, अल्लाह की इबादत कर, छोड़। अब माँ को नहीं जवाब दिया उसने, माँ वापस आ गई, दूसरे दिन गई, फिर वापस आ गई, तीसरे दिन गई, फिर वापस आ गई, जल गई। जब कहा ये अल्लाह ताला इसकी मौत उस वक्त तक ना आए जब तक कि ये हराम कारी में मशहूर ना हो जाए। ये बद्दुआ दे दिया उस जली कटी माँ ने कि बदनाम ना हो अल्लाह किसी रांड का, ताइफा का, फाहिशा का, जब तक मुंह ना देखे ऐ अल्लाह तब तक इसे मौत ना देना। आखिर वो माँ बेचारी चली आई। एक दिन ऐसा हुआ कि महल्ले वाले, शहर वालों ने, एक मशहूर हो गया, एक फाहिशा औरत थी, उसकी इबादत से सब लोग हसद करते थे, बनी इसराइल के लोग। उन्होंने कहा यार इसको तैयार करो और इसको बदनाम करे। अब वो आपस में खिचड़ी बनी। वो फाहिशा औरत ने गई जुरैज के पास और उसने अपने आप को पेश किया। उसने इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, मैं ये सब काम नहीं करता। उसको तैश लगी, इतनी हसीन और खूबसूरत औरत खुद पेश कर रही है और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहा है। उसने कहा अच्छा मैं तुझे खबर ले दूं, तू कितना मुत्तकी है। अपने जाके एक चरवाहा था, चरवाहे से बदकारी करवाई उसने और उसके बाद कुछ दिन के बाद पेट बढ़ा, हमल ठहरा और लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तू तो कुंवारी थी। कहा ये जुरैज ने हमारे साथ ये हरकत की है, ये उसी का बेटा है। अब लोग तो पहले से इंतजार में थे और जनाब आली लेके डंडे लेके लट्ठी जो कुटिया शरीफ पे पहुंचे हैं तो खानकाह शरीफ ढाप आगे बराबर की और दे जूते, दे चप्पल, दे मार। जब मार पीट के तब इस चिल्लाया, ये कहता भाइयों क्यों मार रहे हो हमको, सबब क्या, वजह क्या। तब लोगों ने कहा सबब क्या है, जिनाकार बदकार कुटिये में फहाशकारी करता है, बदकारियां करता है और इस तरह की हरकतें करता है। कहा वल्लाह मैंने ये हरकत नहीं की है। कौन है वो? कहा ये औरत, ये इस औरत ने, तो इस औरत के साथ तूने बदकारी की है, ये देख गोद में इसके बच्चा है, ये वही पैदा हुआ है।